اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا پارا نمبر 6، اس کی سمری کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلی آیت یہی ہے پارا نمبر 6 میں کہ نہیں پسند کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چیز آواز بلند کرنا ساتھ بری بات کی، اللہ مگر ساتھ میں ایکسیپشن دے دی گئی، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ، قول یا عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے، صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ اللہ کو بری باتیں بیان کرنا پسند نہیں۔ اب ہم ذرا ایک دفعہ اپنی طرف نظر ڈالیں کہ کون کون سی بری باتیں ہیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر قسم کی بری بات کرنا ہم بند کر دیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں جا کر فال کرتی ہو، بس وہ بری ہے تو ہم اس کو بند کر دیں۔ لیکن اس بات کی رخ ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے ظلم کا جو اظہار ہے، جو مظلوم ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کر رہا ہے، تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار وہ کر سکتا ہے، اس کو وہ ایکسپریس کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا، نیت بس ہماری درست ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی نیکی اس طرح سے بھی کرنی چاہیے کہ اسے دوسرے کو ترغیب ملے ہمارے عمل سے، نہ کہ ہمیں اپنے منہ سے کہنا پڑے۔ تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے، نہ کہ نیکی کا کام چھوڑنے کا۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی اسی بات کو دیکھیں کہ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، کون اس بات کا کلیم کر سکتا ہے ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا یا دوسرے کی برائی نہیں کی۔ اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو پھر ہمیں بھی لوگوں کی غلطیاں معاف کرنی پڑیں گی۔ جتنی زیادہ ہم دل میں گرجز اور یہ ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھیں گے، دل ہمارا بھاری رہے گا، بوجھل رہے گا۔ اس دل کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی اسپیشلی بیفور رمضان۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، خالی کر لیں، اور تاکہ ہم جو ہے نا، ہم کسی بوجھ تلے کیوں آئیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، غصے کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا از کالڈ غصہ۔ تو اس طرح سے یہ سمجھ کہ دوسروں کی غلطیوں کا جو بوجھ ہے اپنے دلوں میں اٹھا کے پھرنا، کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ غلط کیا، لیٹ اٹ گو، جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے، اس سے اوپر اٹھائے کہ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پینے کھولتے پھریں، یا میں، ہم سب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے۔ جن لوگوں نے کبھی واقعہ افک پڑھا ہو تو انہیں پتہ چلے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور بہت ہی سویر قسم کا وہ واقعہ رہا، اچھی خاصی آزمائش تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی، اس پہ لگے الزام، اور باپ کو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ باپ کا دل خراب نہیں ہوگا کیا؟ اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی، بیٹی ہے نا، عزیز ہیں،
کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے. تو اللہ نے اس پر، یہ واقعہ بھی ویسے سورۃ النور میں ہی ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اس پر سورۃ النور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر جو ہیں میرے خیال میں یہی صحابی ہیں، لیکن وہ واقعہ تفصیلاً ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ذکر کروں گی، ابھی نہیں، ابھی کیونکہ آلریڈی بہت ساری چیزیں ہیں تو ٹائم لگ جائے گا، پھر کسی دن صحیح. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار کے دستے پر یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو. سبحان اللہ، تلوار پہ لکھا ہوا پایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے، بلکہ یہ کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے. پلیز سب اپنے مائک کلوز کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. تو اگر دونوں سائڈوں سے ظلم نہیں ہوگا تو بیچ میں گنجائش نہیں نکلے گی کوئی احسن معاملے کی. لیٹ می کلوز دا مائک بائی مائی سیلف. جی، وہ ڈسٹریکشن پھر ہوتی ہے. تو احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کرے، ظلم کو. رشتہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑو، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بنیں، قطع رحمی کرنے والے نہ بنیں انشاءاللہ. اصل بڑائی اللہ رب العزت کی ہے. کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے تو بڑے بن جائیں گے نا. بڑائی تو اللہ رب العزت کی ہے. ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جھکنا آنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ برا کرے اس پر احسان کرو، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو سب سے زیادہ موسٹ فیمس ہیں 99 ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہر صفت ملے گی آپ کو، جو صفت نہیں ملے گی وہ ہے عاجزی. اور وہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے بی ہمبل، بیکم ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجز بن جاؤ. عاجزی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. دیکھیں حضرت عمر نے اپنے ٹائم پیریڈ میں کتنے علاقے فتح کیے. ایک دنیا پر حکومت تھی ان کی، اور کسی نے کہا ان سے اے عمر اللہ سے ڈر، اپنی گال زمین پر لگا دی. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا نا صحابہ کا. اور ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ ہم آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. خلیفہ وقت ہیں، حاکم ہیں، فاتح. وہ فاتح بھی وہ جو اکبر کتنی جگہوں کو، سلطنت کو، کتنے علاقوں کو فتح کر لیا. تو کسی نے اتنی سی بات کہہ دی، مفہوم یہ ہے کہ اے عمر اللہ سے ڈر، تو اپنا گال زمین پہ لگا دیا. سوچیں اور کس قدر سٹرانگ پرسنالٹی تھی ان کی. جس گلی سے وہ گزرتے تھے نا، شیطان وہاں سے گزرتا نہیں تھا، وہ راستہ بدل لے. تو جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی. تو اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں آئیں. معاف کرنا ہے ہمیں، دل کو بڑا کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی معافی ملے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. خالق ہے وہ ہمارا، اس نے ہر بندے کو پیدا کیا، اور رزق جو ہے ہر ایک کے منہ میں، چاہے وہ کہتے ہیں نا کیڑا ہی کیوں نہ ہو پتھر کے اندر، اسے بھی ملے گا. اللہ نے جس چیز کا ہم سے وعدہ نہیں کیا وہ ہے مغفرت. تو ہماری، وہ کہتے ہیں نا، وہ خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے جو ہے استغفار پایا گیا. اور یہی ہماری، میں کہتی ہوں، بیڈ لک ہے. ہم سے یہ چھوٹ جاتا ہے. آپ یقین کریں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ان اسٹرگل، یا ہم سبھی اسٹرگل میں ہوتے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ مجھے بہت استغفار ہو. ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، تیسرے دن وہ ٹوٹتی ہے آپ کی روٹین. کیونکہ شیطان تو نہیں چاہتا نا کہ ہم جنت میں جائیں. تو ٹرائی ٹو فوکس کہ روز ہمارا جو استغفار ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا تھا. پھر بھی 70، کہیں پر احادیث میں روایت ملتی ہے 70، کہیں پر 100، کہیں پہ کچھ، وٹ ایور دا کیس از. بات یہ ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اور استغفار کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم مہینہ بھی اس پہ لیکچر کنڈکٹ کرتے رہنا تو تب بھی کم. تو جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا. ہم نے ایسے نہیں بننا. جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی.
ہم نے ایسے بھی نہیں بننا۔ جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا، اللہم اجرنا من النار۔ ہم نے یہ بھی نہیں بننا، ہم نے معاف کرنا ہے تاکہ ہمیں معافی مل جائے۔ کنکلوژن از دس، ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسرے کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ ہمیں ہمیشہ احسن معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں نا کہ مجھے کسی نے میرے کلاسز پہ ایک دفعہ ریویو دیا تھا کہ میم زری کا جو درجن ہے نا وہ 12 نہیں 13 پہ مشتمل ہوتا ہے، اینڈ آئی آلویز ٹرائی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ٹائم جتنا ممکن ہے میں ضرور دوں، تو مجھے ان کی یہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ اٹس اے بگ کمپلیمنٹ فار می۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے درجن کو 12 سے کر کے 13 پہ لے جائے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے حق زیادہ دینے والے بننا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے اس کی موت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور فزیکل ڈیتھ ہوگی ان کی۔ اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے قبل موتی ہی میں۔ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، فزیکل ان کی ڈیتھ ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا ان دونوں عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، جو ہم پارے میں کر کے آ چکے ہیں۔ تو ان کا دوبارہ آنا اکثر احادیث سے ثابت ہے، more than 70 سے، اور اس بات پر بھی گواہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حاکم ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نئی نبی کی ایک نیو پروفٹ یا ایک نیو میسنجر کی شکل میں نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ وہ بھی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے۔ ان کے بعد آنے والے اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ادیان مینس دین کی جمع۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو گے۔ وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے، وہ مسیح جو الدجال ہے اس کو ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، دجال کو بھی وہی ختم کریں گے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، 40 ایئرز، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں الراسخون فی العلم۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا علم راسخ ہونا، علم کی مضبوطی ہو جن کے اندر، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ آج کے بعد آپ کوشش کیجئے گا جن سے بھی علم حاصل کرتے ہیں ان کو اس پہ تو ضرور پرکھیے گا، اگر تو اس پہ پورے اتر آئیں تو پھر پوری دل و جان سے ان سے پڑھیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، ان کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے کہ ہر وقت ایک سٹرگل، ایک کوشش میں رہتے ہیں
کہ ان کا تزکیہ نفس ہو جائے، تسلی نہیں ہوتی ان کی، وہ اپنے نفس کو کوستے رہتے ہیں اور اس کی اصلاح میں ہر وقت لگے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج علم تو بہت سارے لوگوں میں نظر آتا ہے، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ ان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ جو آپ میں سے علم والے بننا چاہیں انہیں اپنے اندر یہ چار چیزیں، اللہ کا تقوی نمبر 1، نمبر 2 انکساری، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے کرے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کر دے، اور یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لے آئے، چاہے ہم ٹیچرز ہیں، چاہے ہم طالب علم ہیں، چاہے ہم ہاؤس وائفز ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جس بھی کیٹیگری میں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر لے آئے۔ پھر آپ کے سامنے سورہ کا سٹارٹ ہوا کہ جی اگلی سورہ کیا کرو، ان کو پورا کرو۔ کیا ہے یہ جی؟ کون سے عہد و پیمان ہے جن کو پورا کرو؟ سورۃ المائدہ میں آپ کے سامنے اللہ کے ساتھ جو تمہارے معاہدے ہیں ان کا پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ جو معاہدے تم نے کیے ہیں، چاہے مسلم غیر مسلم سے کیے ہیں، کسی فرد سے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پرسن سے یا پوری قوم سے کیے ہیں، ان کو پورا کرو۔ جو قوم اپنے وعدے توڑتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ پھر نا انصافی پھیلتی ہے، قتل و غارت پھیلتی ہے، کیونکہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو۔ جب حکومتی وعدے پورے نہیں کرے گی تو عوام تو ریئیکٹ کرے گی، پھر عہد شکنی کی صورت میں نمبر 1 یا تو قتل و غارت پھیلتی ہے، دوسری بات یہ کہ دشمن ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت اگر غور و فکر سے سوچیں تو ہم یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کمی کہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے ہمیں، اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس اگلی آیت آ رہی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کس چیز پہ آپس میں کوآپریٹ نہ کرو، تعاون نہ کرو؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، ٹھیک ہے؟ اب جو گناہ اور زیادتی کے کام کون سے ہیں؟ وہ سارے کام جو ناحق ہیں، جو غلط ہیں، جن سے اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمیں فرمان ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک چھوڑ نہ دے۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کی زیادتی اور غلط کاموں میں مت پڑو۔ کیا کرو؟ ہماری ایک آیت یہاں پر مس ہو گئی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہاں پر اس کے اپوزٹ پہ تھی کہ کس پہ نہ کرو؟ تم تعاون نہ کرو گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر کس چیز میں تعاون کرو؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ تو البر جو ہے وہ ہر طرح کی نیکی ہے، جس میں ایمان بھی آ جاتے ہیں، ہمارے عقیدہ بھی آ جاتا ہے، عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ تو تقوی جب البر کے مقابلے پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ ہمارا دین 2 طرح سے مکمل ہوتا ہے بیسیکلی، اچھے کام کر کے اور غلط کام چھوڑ۔ اچھے کام کریں گے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تعاونوا علی البر۔ اور تقوی بیچ میں رہے گا کہ ہم غلط کام چھوڑ رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، تو گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہم نے نہیں کرنی۔ اپنی ذات کو بھی نفع پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں پر بھی ہم نے کوشش کرنی کہ ان کو بھی ہم سے نفع ہی پہنچے۔ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں۔ اب دیکھیں نا کہ ہم کسی کی طرف دیکھ کے اگر مسکراتے بھی ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیوں کو مد نظر رکھیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ دعا ہے، یہ بیسیکلی سجدے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جب تک زبانی یاد نہیں ہوتی آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کو پڑھ کر جب میں سجدے میں پڑھتی ہوں مجھے تو بہت سکون ملتا ہے۔ اے اللہ، اللہم، اے اللہ سبحانہ وتعالی، اغفر لی، بخش دے میرے لیے، ذنبی، میرے گناہ، کلہ، سارے کے سارے، دقہ، اس میں چھوٹے لے آئیں یا ہر طرح کے لے آئیں، وجلہ، اور ظاہری اور بڑے ہر طرح کے آ جائیں، وَأَوَّلَہ، اور اس سے پہلے جو مجھ سے ہوئے، وَآخِرَہ، اور وہ جو اس کے آخری ہیں،
وہ علانیتہ، اور وہ جو ظاہر ہیں، بالکل ظاہری جو کیے ہیں میں نے اعلان کیے ہیں، وسرہ، اور وہ سارے جو پوشیدہ ہیں، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجود، کھلے ہوں یا چھپے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور و رحیم ہے، میرے تم ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ کہ ہمیں سجدے کی بیسیکلی دعا ہے، کوشش کریں ضرور مانگیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے حرمت علیکم، تم پہ حرام کیا گیا ہے۔ وہ ساری کی ساری آیت میں آپ کے سامنے آیا تھا، مردار تھا، خون تھا، خنزیر کا گوشت تھا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر پکارا گیا ہو، گلا گھٹ کر مرنے والی بھی اس میں تھی، چوٹ لگ کے مرنے والی، بلندی سے گر کے مرنے والی، سینگ لگ کے مرنے والی، اور درندے جسے کھا جائیں، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز، اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے اس آیت میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ آیت بہت ڈیپ ہے، آپ اسے دوبارہ پھر دیکھ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیت ہے کہ آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، الیوم احل لکم، کیا چیز؟ الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ کیا مؤمنات بھی اس میں آ جاتی ہیں؟ جو عورتیں ہوتی ہیں جو مؤمنین، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی، آگے جا کے المحصنات سے بات کنٹینیو ہوتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جی، اور کیا دیا گیا سوسائٹی میں لوگوں کو؟ آپ نے اپنا مہر ادا کرنا ہے، حفاظت، نکاح کی حفاظت میں آ جانا ہے، زنا نہیں کرنا، اور کوشش کریں انسان کے چھپ کر نکاح نہ کرے بلکہ ظاہری کرے، اور مہر کی ادائیگی وقتی طور پہ کر دے۔ جب انہوں نے المحسنات کی طرف ایڈریس کرنا ہے تو اس صورت میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں، باقی بھی ساری پاکیزہ چیزیں جو بھی حلال ہیں وہ انسانوں کے لیے کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال کر دی گئی ہیں۔ جو بھی پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، طیب ہیں، جن میں کوئی حرام کی آمیزش بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، اسالو کا، سوال کرتی ہوں تجھ سے، الہدا، ہدایت کا، والتقی، اور پرہیزگاری کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والغنا، اور بے نیازی کا۔ ان کیا پورا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو کیا کرو؟ دھو لو، کس کو؟ چہروں کو۔ کہاں تک؟ چہروں کو دو، اپنے ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، کہاں تک؟ ٹخنوں تک، اور ایڑیاں بھی کمپلیٹلی گیلی ہونی چاہیے۔ ہیلز ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کی ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ تو وضو جو ہے نماز کی شرائط میں سے ہے، اور اس میں آپ کو کیا مطلوب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے طہارت، ظاہری ہو یا باطنی، ہر طرح کی نجاست سے پاکیزگی ہونا ضروری ہے۔ وضو ہمیں کیا دیتا ہے؟ روحانی سکون دیتا ہے۔ صغیرہ جو ہمارے گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں وضو کی برکت سے۔ روز قیامت ہمارے باڈی آرگنز چمکیں گے وضو کی وجہ سے۔ اچھی طرح وضو کرنا سمجھ لیں نصف ایمان ہے، اور مسلم امت کی پہچان ہے وضو۔ اس کی شرائط میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے آپ کی وضو کرنے کی، آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اعضاء کو ترتیب وائز سیکوینس میں واش کرنا ہے، اور انگلیوں کا خلال بھی کریں، اور 3 ٹائم کوشش کریں کہ طاق اعداد میں، اگر پانی کم ہے تو سنگل ٹائمز تو ضرور ہی ہر چیز کو واش کریں، ادروائز طاق، اللہ تعالیٰ خود وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، طاق اعداد میں اوڈ نمبرز میں واش کریں اپنے وضو کے دوران۔ بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے جن کا کہہ دیا گیا ہے، جن باڈی پارٹس کا، ٹھیک۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، ابتدا میں اچھی طرح سے ہاتھ دھونے ہیں، اعضاء کو اور ٹائمز واش کرنا ہے، مسواک یا کلی ضرور کریں، یہ آپ کی نماز میں خشوع کو انکریز کرتی ہے، ناک میں پانی ڈالیں، داڑھی کا بھی خلال کریں مرد حضرات، اور کانوں کے اندر تک مسح کریں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کو خلال کریں، باڈی آرگنز کو رائٹ سائڈ سے واش کرنا شروع کریں، سر کا مسح پیچھے بیک جو ہماری گردن تک لے جائیں، اور وضو کے بعد دوسرا کلمہ اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کرنے کا ہمیں
کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا وضو کرنے کی توفیق دے جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی ان کو قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس یاد رہ جانے والی باتیں پارہ میں سے کیا ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے، وعدے پورے کرنے چاہیے، دشمنی میں بھی کیا جسٹس کو مائنڈ میں رکھنا ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، اللہ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ہم نے راسخون فی العلم کے بارے میں پڑھا، اور پورے کے پورے پارے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ فارگیو کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور ہم نے اس سے کام لینا ہے۔ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سٹیٹس سے اٹھا کے کیا سے کیا بنا دیں۔ اللہ کی محبت صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ علم والوں کی اب دیکھیے راسخون فی العلم کی بات آئی تو آگے اس کی پھر کیا بتایا گیا، اس کی فضیلت بتائی گئی۔ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے لیے دعا کا وقت نہیں ملتا تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعا کرنے لگتی ہے، خاص طور پر استغفار۔ کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جتنی اور جیسی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتی ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھلائی کی باتیں سیکھنے کی توفیق دے اور آگے سکھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانی دے اور ہمیں آگے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔